یقیناً آپ نے بھی دعا دارا کے کیس کو سٹڈی کیا ہوگا یا یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ دعا دارا آ رہی ہے، دعا دارا جا رہی ہے، دعا دارا اب اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی ہے، دعا دارا کا نکاح نامہ منظر عام پر آ گیا، دعا دارا کے ماں باپ بہت ناخوش ہیں۔ دوستو یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے فیکٹس کی صورت میں آ رہی ہیں، اور اس نے کیس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف رخ بنا ہی لینا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی مینٹیلٹی کیا ہے، چھپی ہوئی سائیکالوجی کیا ہے، آج ہم اسی مینٹیلٹی کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے سعد الحق اینڈ ویلکم ٹو دا سوشل سوسائٹی چینل۔ دوستو ہمارے معاشرے میں لڑکی کی تربیت ایک الگ طریقے سے کی جاتی ہے اور لڑکے کی تربیت ایک الگ طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس میں جو لڑکی کی تربیت ہوا کرتی ہے وہ زیادہ پریشرائز ہوتی ہے، اس پر زیادہ آپ کہہ لیں توجہ دی جا رہی ہوتی ہے، یا اس کے اوپر زیادہ پریشر دباؤ ہوتا ہے۔ اس میں اس کے لڑکی کے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے خاندان کا تم پر بہت زیادہ آنر ٹکا ہوا ہے، تم ایک کھلی تجوری کی مانند ہو، اور اس طرح کی بہت ساری فلسفیاں اس کے دماغ میں بچپن سے ہی ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، اور ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یا باہر کی دنیا بہت خوفناک ہے، اور ہم ہی تمہارے اصل خیر خواہ ہیں۔ دوستو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جب اس کے بچے کے دماغ میں، بچی کے دماغ میں ایک دفعہ گھر کر جاتی ہیں، اور یہ ساری جب ایک ساتھ پرفارم کرنے لگ جاتی ہیں، تو بچی اپنے آپ کو ڈیگریڈ فیل کرتی ہے، اور وہ دب جاتی ہے، ان باتوں کے انڈر آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی خود سے صلاحیت ہے، خود سے سیکھ کرنے کی، خود سے گرو کرنے کی، خود سے کریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ دم گھوڑ دیتی ہے، وہ مر جاتی ہے، یا مرتی نہیں تو کم سے کم وہ بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب یہاں سے وہ اس بچی کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے جو ایک دبی ہوئی، سہمی ہوئی، گھر والوں سے ڈری ہوئی، اور ہر وقت آنر کے اور اپنے عزت کے، گھر کی عزت کے مسائل میں گھری ہوئی ایک معاشرے میں چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور زیادہ تر میجورٹی کیسز لڑکیوں کے اسی مینٹیلٹی کے ارد گرد آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا ایک پریشر بلڈ ہو جائے گا بچے کے اوپر، تو وہ ایک الگ سے انسیکیورٹی فیل کرے گا، ماں باپ سے وہ اپنا تعلق نہیں بنا پائے گا، بھائی بہنوں سے اپنا وہ تعلق نہیں بنا پائے گا بچہ، اور اس کو اس طرح لگے گا جیسے کہ اس کے ساتھ محبت کی ہی نہیں گئی شروع سے یا بچپن سے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا، یا اس کے اندر ہی کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے اس سے محبت نہیں کی گئی۔ تو دوستو انسان کی ایک عجیب نفسیات ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہے، اور اگر اس کو یہ محبت نہیں ملے گی تو وہ کسی نہ کسی طرح اس بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس کے ماں باپ اس کو مطلب پورا لو نہیں دیں گے، اس کی جو اس کے مطابق ہے، اس کی نیچر کے مطابق ہے، اس کو اگر وہ نہیں ملے گا، تو وہ لازمی بات ہے وہ یہی محبت باہر والوں کی طرف وہ راغب ہوگا، اور باہر والوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور باہر والے پہ ہی جس طرح وہ اپنے گھر والوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ باہر والوں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کیس میں جب لڑکیاں اس طرح باہر والے کسی بھی فرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کو ترجیح دیتی ہیں یا کوشش کرتی ہیں، تو اگلا رسپانس میں یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے قریب ہو رہی ہے، حالانکہ پیچھے بیک میں نفسیات وہی چھپی ہوتی ہے کہ اس کو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ تم ہمارے انڈر ہو، تمہارے اوپر ہمارا پریشر ہے، تم ہماری ڈیپینڈنٹ ہو، اس لیے تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی نفسیات وہ بچی جو اس نے بچپن سے سیکھی ہے، وہی نفسیات وہ اپلائی باہر جا کر کرے گی، اور دوسرا اس کا کچھ الگ مطلب لے جائے گا کہ یہ میری طرف لڑکی یا راغب ہو گئی ہے، اور ان کا ایک ریلیشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جب یہاں پر پریشر اور یہاں پر جب ریلیشن بلڈ ہوگا، تو اس ریلیشن کے چلتے وہاں پر لو بھی کریٹ ہوگا، وہی لو جو اس کو اپنے گھر والوں کی طرف سے نہیں ملا، اور یہاں پر بہت زیادہ چانسز یہ بھی ہیں کہ لڑکے کو بھی اپنے گھر کی طرف سے لو نہ ملا ہو، اور وہ باہر کی دنیا کو اپنے گھر کی دنیا سے زیادہ بہتر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا ان کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ بندہ مجھے میرے گھر والوں سے زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے، اور اس میں کافی حد تک وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، یا اس میں اسی نفسیات کا، اسی مینٹیلٹی کا اثر ہوتا ہے جو ہمارے اس معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اب دوستو یہاں پر یہ اسپیسیفک کیس، یہ ساری نفسیات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی، واضح کری کہ یہ جو دعا دارا والا کیس ہے، کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ مینٹیلٹی، کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ سائیکالوجی ان دونوں بچوں کو ملانے میں کارآمد پیش آئی ہوگی۔ اور اگر ہم یہ بات کرتے چلیں کہ بہت سارے تنظیم کے اور محافظ اور این جی اوز کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر بہت کم ہے، اور اس طرح ان کا نکاح بنتا نہیں ہے، اس بچی کو اپنے گھر جانا چاہیے، یا
दूसरी तरफ से जो भी काउंटर जवाब आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक ये वादे करता चलूँ कि अगर बच्ची की एज कम है तो उसमें आप देखें कि लड़के की एज कौन सी ज़्यादा है। लड़का भी तो उसी सिचुएशन से गुजर रहा है जो लड़की के ऊपर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर फिर हम लड़की को प्रायोरिटाइज और स्पेशलाइज कर रहे हैं कि लड़की एक स्पेशल केस है और लड़का एक स्पेशल केस नहीं है। ये वही नफ्सियात दोबारा से दोस्तों एक अलग सूरत हाल में आकर हमारे ऊपर दोबारा से प्रेशर कर जाती है कि लड़की एक अलग केस है, लड़का एक अलग केस है। अब हमें यहाँ तक कि दुआदारा का जो खावंद है उसका नाम भी नहीं पता होगा हमारे बहुत से सारे देखने वालों को भी कि उसके मियाँ का नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पर फिर हमने जो लड़की को स्पेशल केस बनाकर रख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मकसद मेरा बिल्कुल नहीं था कि मैं दुआदारा के पेरेंट्स को या जो दूसरे लड़के के पेरेंट्स हैं उनको ये कहूँ कि उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी या जो भी था। मैं यहाँ पर एक पूरी सोसाइटी को, पूरे एक माशरे को पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस मिसाल के तहत जो रिसेंट हमारे सामने आई हुई है, क्योंकि ये एक अच्छी मिसाल थी हमारे पूरे माशरे को पेंट करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को आपके साथ शेयर करूं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी राय पसंद आई है, अगर आप इसके साथ मुत्तफिक हैं और अगर आप इख्तलाफ भी करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। इसी तरह की अगली किसी टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।